عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے طریقہ بتلایا اس کے مطابق ہم زندگی گزارے. آپ نے زندگی کے جس شعبے میں ہو، زندگی کے جس عمل سے ہو، جس جگہ پر ہو، ہمیں کیسا رہنا، کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، یہ ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دی ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارے. ہمیں پیاسا نہیں چھوڑا ہے. کسی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجی کامل پوری ہدایت کرنے والے، بہتری کرنے والے، راستہ بتانے والے، آپ سے بڑا راستہ بتانے والا کوئی نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر چیز کا راستہ بتایا. پیشاب کا طریقہ بھی آپ نے بتایا، رہن سہن کا طریقہ بھی بتایا، کاروبار کا طریقہ بھی بتایا، والدین نے تو اولاد کے ساتھ رہنے کا طریقہ بتایا، اولاد کو والدین کے ساتھ کیسا رہنا یہ بتایا. آج کی مجلس میں آپ کے درمیان میں آتا رہتا ہوں، رات کو بھی آتے ہیں ہم 10:30 سے 11:15 11:30 تک بات ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے شرف کے لوگ یہ جمع ہوتے ہیں، بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے. لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں، جو نہیں آتے تو اس کو بھی شریک ہونا چاہیے دینی مجلسوں میں. آج مجھے ایک بات سمجھانی ہے. وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم آپس میں رہتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے، محلے میں رہتے اور ساتھ میں کاروبار کرتے اور ملنا جلنا رہتا. تو اس سلسلے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں جو طریقہ بتایا کیسے رہنا چاہیے، ہمیں مسلمانوں کے ساتھ میں کیسا معاملہ اور برتاؤ کرنا چاہیے. مسلمانوں کو چھوڑیے، تمام لوگوں کے ساتھ میں ہمارا کیسا معاملہ ہونا چاہیے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا. اس کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بس یہی بات مجھے سمجھانی ہے. اور ایک روایت کے لفظ ہے المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. پکا مسلمان اس کو کہا جائے گا، کامل مسلمان کس کو کہا جائے گا؟ مسلمان کہنے کا حقدار تو وہ شخص ہے کہ جو ایسی زندگی گزارے کہ اس سے دنیا کا کوئی مسلمان یا دنیا کا کوئی انسان دکھی نہ ہو. اپنے اعمال سے، اپنے بول سے، اپنے کسی بھی حرکت اور اشارے سے کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے تو اس کو کہا جائے گا کامل مسلمان. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں بیان فرمایا، امام غزالی علیہ رحمہ یہ حدیث بیان فرماتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آقا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو کہ جس پر میں عمل کروں اور مجھے نفع پہنچے. تو آپ نے فرمایا کہ تم زندگی میں ایسی زندگی گزارو کہ تمہارے کسی عمل سے کسی ایمان والے کو تکلیف نہ پہنچے. یہ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایت فرمائی. آپ نے ایک حدیث میں بیان فرمایا
جائز نہیں کسی ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے، کہ کسی ایمان والے کو اس انداز سے دیکھے کہ وہ دیکھنے کی وجہ سے سامنے والے ایمان والے کو تکلیف پہنچے۔ ایسی نظر سے دیکھنا بھی نظری جوزی، ایسی نگاہ سے دیکھنا کہ جس سے ایمان والے کو ذرا دل دکھے کہ میری طرف ایسا کیوں دیکھتا ہے، تو یہ دیکھنا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جائز نہیں ہے۔ اتنی رعایت کی گئی ایمان والے کی۔ ایک حدیث پاک میں مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ وہ 3 کام اگر کوئی آدمی کرے گا تو یہ کام کرنے والا یہ لعنت کا مستحق بن جاتا۔ لعنت کا مستحق کا مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور۔ تو یہ 3 کام اگر کوئی آدمی کرے تو یہ اللہ کی رحمت سے دور، لوگ اس کو بددعا دیتے ہیں۔ وہ 3 کاموں میں سے پہلا کام یہ بیان کیا کہ جہاں لوگوں کا جماوٹ ہوتا ہو، میلہ ہوتا ہو، جہاں لوگ ان کی آمد و رفت ہو، اس جگہ پر اگر کوئی جا کر کے وہ استنجا کر لے۔ لوگ پانی بھرنے آتے اور وہاں پر جا کر اس نے استنجا کر دیا، وہاں پر بلغم ڈال دیا۔ حدیث پاک میں تو استنجا کا لفظ ہے، لیکن اسی کے مطلب میں یہ مانا وہاں پر اس نے بلغم ڈال دیے۔ یہ وضو اٹھانے کی نالی میں اس انداز سے بلغم ڈال کر کے چلے گئے کہ دوسرا آدمی آ کر وہاں بیٹھے گا تو اس کو ذرا طبیعت میں تکلیف ہوگی۔ ہر آدمی ایک قسم کا نہیں ہوتا، بعض ایسے نازک طبیعت کے ہوتے کہ وہ اگر کھانے بیٹھے تو مینکر اگر راستے سے گزرے تو بھی ان کو کیب ہو جاتی ہے اور کھانا ان کو اب چلتا نہیں ہے۔ بعض ایسے نازک طبیعت کے ہوتے۔ اب یہ اس انداز سے ہم نے بلغم کو پھینک دیا، گٹکا پان کھانے والوں نے نالی میں پیٹیں لگائی اور پانی ڈالے بغیر چھوڑ دیا۔ یہی بات موارد ترین یہ آپ نے بیان فرمایا کہ 2-3 جگہ کہ جہاں پر یہ کام کرنے سے ایمان والوں کو تکلیف پہنچے تو لوگ اس کے اوپر لعنت بھیجیں گے اور یہ لعنت اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بنے گا۔ ایک تو گھاٹوں پر جہاں پانی بنتا ہے، یعنی لوگوں کی ضرورتیں جہاں پر لگی ہوئی ہو، تو لوگوں کی ضرورتیں جہاں پر آمد و رفت، اس جگہ پر کوئی گندگی ڈال دے گا۔ قربانی کا موسم ہے، قربانی میری ہے، میری عبادت ہے اور ہم بڑی فضیلت کے اس کی بیان کی حدیث پاک میں، لیکن وہ قربانی کر کے اس کا بیکار جو اس وقت سمجھتے ہیں کان کا حصہ، کوئی ایسی ناریل، کوئی اس کا پھر ہم نے جہاں چار راستے میں ڈال دیا۔ اب یہ بدبو پھیلے گی، اس سے آنے جانے والے کو تکلیف ہوگی اور جو قربانی کو نہیں مانتے لہذا وہ چیزیں دیکھ کر تو بڑی نفرت کریں گے اور مسلمانوں سے بڑی ضد کریں گے، ہم سے بدسر ہو جائیں گے۔ تو یہ ڈالنا یہ حدیث میں کہا گیا ہے یہ لعنت کا سبب ہے۔ تو یہ تکلیف دینے والا کام اس انداز سے جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہو۔ دوسرا، راستے میں اگر کوئی ایسی چیز ڈال دے، استنجا کرتے راستے میں، طریق کا لفظ ہے، تو وہی بات مجھے سمجھانی ہے۔ آج ہمارے سب جگہ پر یہ عمومی مسئلہ ہے، سب دیہاتوں میں، ہمارے سریپور شہر میں بھی اور سب دیہاتوں میں عورتیں یہ خیال نہیں رکھا کرتی، میری آواز ابھی میری ماں بہنیں بھی سنتی ہے، تو جو میری بہنیں میری آواز سنتی ہے وہ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لے۔ آپ گھروں کو دھوئے، منع نہیں ہے، صفائی ستھرائی اچھی چیز ہے، لیکن اس انداز سے پانی بہانا اور وہ پانی کو راستے میں ڈال دینا کہ بیچارے بہت سارے بڑے بزرگ یہ فریاد کرتے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آنے میں مستقل مسئلہ ہو جاتا ہے۔
ابھی وقت اتنا پانی نکال دی، اولاً تو اتنا پانی نکالنا اور بہانا یہ جائز ہے یا جائز نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ ہم نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے، ان میں کی ایک کتاب ہمارے لیے اس کا نامج ہے، ایک بہت بڑی نعمت پانی کی قدر کیجیے۔ یہ اردو میں بھی ہے اور گجراتی میں بھی ہے، 40 صفحات اور 40 پیج کی ایک کتاب ہے۔ آپ کتاب پڑھیں گے اس کو تو انداز لگے گا اللہ کی کتنی بڑی یہ نعمت ہے پانی، اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ جہاں پانی نہیں ہے، جہاں پانی کے اب یہ میٹر لگ گئے، وہاں پر جا کر کے ہم پوچھیں کہ وہ پانی کتنی قیمتی نعمت ہے۔ اگر اس طرح غلط استعمال پانی کیا گیا، میں اپنی باتوں سے کہتا ہوں غلط اگر استعمال کرو تو وہ اللہ جو پانی دے رہا ہے، ان استحماؤکم فوراً فمن یاتیکم بماء معین، اگر اللہ تمہارا پانی نیچے لے جائے کہ وہاں تک تم پہنچ نہیں سکتے، بورنگ کرو تو بور کے ذریعے سے بھی پانی نہیں نکال سکتے، تو کہاں سے یہ پانی کے بہتے چشمے لاؤ گے؟ پھر یہ بوند بوند کے لیے تڑپو گے۔ تو یہ پانی راستوں میں جو ڈالتے، اور یہ راستوں میں گاڑیاں جہاں پر مرضی آئی وہاں پر پارک کر دیتے۔ بہت بڑے مفتی ہے پوری دنیا میں، میری نظر میں پورے عالم میں سب سے بڑے عالم اگر کوئی ہے تو پڑوسی ملک کے ایک عالم ہے مفتی تقی عثمانی۔ یہ میری نظر کی میں بات کرتا ہوں، ان سے بڑا کوئی میری نظر میں نہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں اپنی کتاب میں مسئلے بیان کرتے ہوئے کہ راستوں میں جہاں پر جی چاہے وہاں پر آپ گاڑی پارک کر کے چلے جاؤ کہ دوسروں کو گاڑی لے کر وہاں سے گزرنے میں یا دوسرے کو راستہ چلنے میں تکلیف ہو، تو یہ تمام راستہ مالوں کا آپ حق ضائع کرتے ہو۔ کل اللہ کے گھر اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ جہاں چاہو وہاں پر گاڑی پارکنگ کر دی، آنے جانے والوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ ارے مذہب اسلام میں تکلیف دینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ ہم تو راحت پہنچانے کے لیے آئے میرے بھائیوں، ہمارے بول سے راحت، ہمارے عمل سے راحت۔ ہم کو صرف 2 تہوار دیے مذہب اسلام میں، 2 تہوار۔ آقا مدینہ منورہ میں گئے تو صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ صحابہ کرام 2 دن ان کے ایسے آئے جن کو فقہا بیان کرتے اپنی کتابوں میں نیروز اور مہرجان، یہ 2 تہوار اس وقت منائے جاتے تھے جو فلسفیوں نے وہ 2 دن متعین کیے تھے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا مہاذان یومان، یہ 2 دنوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کنا نلعب فیہما بالجاہلیہ، ہم شروع سے ایسا کرتے چلے آ رہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیوں ہم مناتے، اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ آپ نے ان کو جواب میں فرمایا کہ رزقکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، اللہ نے ان کے بدلے میں تمہیں بہترین 2 دن عطا فرمائے، ایک رمضان کے بعد آنے والا دن جس کو عید الفطر کہتے، اور ایک قربانی کا دن۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی تہوار مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن وہ تہوار میں آپ غور کرو، اب میں جو کل یا پرسوں جو رات کو میں نے 1 گھنٹے تک بات کی کہ صدقہ فطر کیا ہے، یہ سمجھایا، لوگوں نے اس کو سمجھا اور مسئلے بھی پوچھے۔ اب یہ ایک تہوار کی وجہ سے کتنے گھر آباد ہوتے، کتنے یتیم اور بیواؤں کے گھر پر یہ روزی پہنچنے کا ایک سبب بنتا ہے ہمارا تہوار۔ قربانی کے 3 دنوں میں آپ یہ کیا کہتے ہیں اکانومی، اب یہ اگر بہت ڈاؤن ہو اور جب بقرعید کا موسم شروع ہو جائے تو وہ GDP ایک دم سے بڑھ جاتی ہے، وہ 4-5 دنوں میں، اور پورے ملک میں امیر غریب سب کے گھر پیسہ پہنچ جاتا ہے، یہ جانور پالنے والے بھی غریب۔ اب یہ تہوار ہمارے اس میں ہماری GDP یہ دونوں تہواروں میں بڑھ جاتی۔
یہ ہمارا مذہب تو فائدہ ہی پہنچانے والا، تکلیف پہنچانا، کسی کو دکھ دینا، کسی کو دکھی کرنا، یہ ہمارے مذہب اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے، میری آواز سننے والی بہنوں سے میں یہ کہتا ہوں، یہ راستوں میں آپ اس انداز سے پانی نہ نکالو کہ جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو۔ اور یہ حدیث پاک میں اس کو سخت لہجے میں منع کیا گیا اور کہا کہ اس کی وجہ سے لوگ ایسا کام کرنے والوں کو بددعائیں دیتے، اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی بددعائیں دیتے۔ تو یہ کام ایک تو لوگوں کا جماعت جہاں ہو وہاں پر کوئی گندگی نہیں، اس میں وضو خانہ بھی آ گیا، جہاں پانی بھرنے کے لیے لوگ جاتے۔ دوسرا، راستے میں تکلیف دینے والی چیز آپ نہ ہٹاؤ۔ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے، میں نے ایک صاحب کو جنت کے میووں میں اور میوہ کھاتے ہوئے اور گھومتے ہوئے میں نے دیکھا جنت میں۔ یہ آقا دیکھ سکتے نور نبوت سے، اور وجہ آپ نے بیان فرمائی، اس وجہ سے کہ اس نے راستے میں سے ایک ایسا درخت کاٹ دیا تھا کہ جس درخت کی وجہ سے راستے میں چلنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ یہ تکلیف دینے والی چیز کو اس نے دور کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اس کو جنت میں دیکھا، بہت گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے اس عمل کی وجہ سے۔ تو ہمیں تو تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنے، ہٹانے کا حکم دیا گیا، نہ یہ کہ راستوں میں تکلیف دینے والی چیز ڈالے۔ تو ہم مکان گھر دھوئے، ہماری بہنیں دھوئے، تو پانی زیادہ اوور استعمال نہ کرو اور کم استعمال، اور وہ راستے میں نہ آئے، اور اس انداز سے وہ پانی نہ آئے، راستے میں جمع نہ ہو کہ آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچے۔ اگر تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارا یہ عمل شریعت کی نگاہ میں صحیح نہیں ہے، ہم اچھا کام نہیں کرتے، اور یہ غلط کام کہا جائے گا۔ مسلمان کی شان کے خلاف ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان تو اس کا نام ہے کہ اس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، یعنی بدن کے کسی بھی عضو سے، زبان اور ہاتھ اس لیے کہا گیا کہ عام طور پر تکلیف دینا زبان سے ہوتا ہے یا ہاتھ سے ہوتا، لیکن اگر کوئی کسی بھی طریقے سے کسی کو تکلیف پہنچائے تو وہ مسلمان کہنے کا حقدار نہیں ہے، کما ہم مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے یہ عمل سے میں امید کرتا ہوں محلوں میں اس طرح گھروں کے سامنے ایسا پانی نہیں نکالیں گے۔ آپ لوگ تو ارادہ کر لو انشاءاللہ نہیں نکالیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور جو میری بہنیں میری آواز سن رہی ہے وہ بھی ارادہ کرے کہ ایسا نہیں کریں گے۔ دیکھو میں بار بار کہتا ہوں، ایسی زندگی جی کر کے جائے ہم، ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمیں یاد کریں۔ ایک جنازہ چلا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو باتیں بیان فرمائی، یا تو وہ آرام پانے والا یا لوگوں نے اس سے آرام پا لیا۔ کیا مطلب ہے کہ وہ دنیا کی پریشانی اور جھمیلوں سے بچ کر آخرت کی نعمتوں میں چلا گیا اور وہ سخی ہو گیا اور اللہ نے اچھی حالت ہے، یا وہ ایسا تھا کہ آتے جاتے سب کو لاتے مارنے والا، پھیرے مارنے والا، گالیاں دینے والا، اور کوئی بھی سامنے ملے تو اس سے کبھی اچھی بات نہیں کرنا، تو اب وہ جائے گا تو اس کا جنازہ جب چلے گا تو لوگ کہیں گے بلا کری، تو لوگوں کو راحت ملی اس سے۔ تو ایسے نہیں مرنا ہے ہمیں کہ ہمارے موت پر یوں کہیں کہ بلا کری، ایسے نہیں مرنا، بلکہ ہماری موت پر لوگ آنسو بہائے، جانور آنسو بہائے۔ ایک بڑا آدمی تھا، بڑا انسان تھا جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا، اور ہماری موت پر رشتے داروں سے زیادہ محلے والے روئے، رشتے داروں سے زیادہ دوسرے اڑوس پڑوس کے لوگ روئے۔ تو
ایسی زندگی گزار کر کے ایک حدیث پاک میں ایمان والے کی شان جو بیان کی، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن اور ایمان والا یہ تو ایک آئینے کے معنی ہوا کرتا ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کی مثال ایک آئینے کی طرح ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آئینے کی کچھ صفت بیان کی گئی ہے کہ آئینہ جس میں آپ اپنا منہ دیکھتے ہو، صبح میں جب جاؤ تجارت ملازمت دکان میں جاؤ تو سب سے پہلے آئینہ دیکھتے ہو، تو وہ آئینہ سب سے پہلے تو صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ آپ اس کا چہرہ دیکھتے اپنا چہرہ دیکھتے گئے، اگر وہ آئینہ تھوڑا میرا کچیلا ہے دھندلا ہے تو آپ رومال اور دستی سے پہلے اس آئینے کو صاف کر دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے، مقصود ہے کہ تم آئینے کی طرح صاف رہو، تمہارے ذمے کسی بندے کے حق بھی نہ ہو، اللہ کے حقوق بھی نہ ہو، صاف ستھری زندگی گزارو، تمہارے ذمے کسی کا کوئی حق باقی نہیں رہنا چاہیے، آئینے کی طرح۔ اور دوسرا المؤمن مرآۃ المؤمن، آئینے کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ آئینہ کوئی پرائم منسٹر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور کوئی بہت سے بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر آئینہ دیکھے اور اس کے منہ پر کوئی ایسا غلط داغ لگا ہوا ہو تو وہ آئینہ یہ کہ پرائم منسٹر صاحب ہیں تو اس کو نہیں بتانا چاہیے، ایسا نہیں، اس کو بھی بتا دیتا ہے۔ اور کوئی فقیر آئینہ دیکھے تو اس کے ناک میں سے کوئی ریت ریزش نکلتی تو وہ اس کو بھی بتا دے گا، پرائم منسٹر کو بھی بتا دے گا۔ تو اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تعلیم دینا چاہتے، ایمان والا آئینے کی طرح، یعنی کسی ایمان والے میں اگر کوئی شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھے تو جیسے آئینہ اس کو بتا دیتا، اسی طرح ہمیں بھی ایمان والوں کی ایسی خامیاں کبھی نظر آئے تو تنہائی میں ان کو سمجھا کر بتا دینا چاہیے۔ مجمع میں آپ ڈانٹ دو تو یہ اچھی بات نہیں، تنہائی میں آپ اس کو سمجھا دو اور ان کو آئینے کی طرح آئینہ جیسے ایپ بتا دیتا، ایمان والوں کی خامیاں، ان کے نقص، ان کے برے اعمال ان کو بتا دینے چاہیے۔ تیسرا کہ وہ آئینہ بتائے تو کوئی آئینے پر غصہ نہیں کرتا کہ تو میرے ناک کی یہ حالت بتاتا اور غصہ ہو کر پھوڑ دے، ایسا نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرماتے ہیں اگر کوئی ایمان والا تمہیں اگر کوئی بات بتائے بھائی تم یہ غلط کام کرتے، یہ شریعت کے خلاف کام کرتے، تو تمہیں غصہ نہیں کرنا، یہ تمہارا ہمدرد ہے، تمہیں اچھا راستہ بتاتا ہے وہ۔ خیر مجھے تو آج کی مجلس میں اتنی بات سمجھا نہیں تھی، میرے بھائیوں راستے میں اس انداز سے گاڑی پارک نہ کرو۔ کبھی مجمع ہمارا اجتماع پنجوسا کا دن ہو یا جمعہ کا دن ہو اور عید کا دن ہو، اس وقت میں دیکھو کتنا مسئلہ ہو جاتا ہے، لوگ جہاں چاہے وہاں گاڑیاں پارک کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے کتنے لوگ دکھی ہوں گے، پریشان ہوں گے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر سے جو پانی نکلتا ہے گھر دھونے کے بہانے، اب اس کی وجہ سے کتنے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، احساس نہیں ہوتا۔ حالانکہ شریعت کی نگاہ میں اسلام کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ عمل بہت برا عمل ہے، ایسا کام کرنے والے کو سچا پکا مسلمان نہیں کہا جاتا۔ اس لیے آج یہ ارادہ کر کے اٹھے، روزے داروں کا مجمع ہے، جامع مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے نماز کے لیے آئے ہیں، تو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے ہم سب ارادہ کرے آج سے ایسی زندگی گزاریں گے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، اور انشاءاللہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، اور ہمارے کسی عمل سے کسی بول سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہم اس انداز سے ہمارے گھر سے پانی بھی نہیں نکالیں گے۔ گاڑی پارک کرتے وقت میں
یہ خیال رکھیں گے کہ دوسرا کوئی گاڑی والا آئے جائے تو اس سے اس کو تکلیف تو نہیں ہوگی. یہ خیال رکھنے کے ساتھ یہ ایمان والے کی شان ہوتی ہے. اس طرح زندگی گزاریں گے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری عبادت کو، ہماری دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرمائے، اور پورے دنیا کے مسلمانوں کی تراویح، عبادت، روزوں کو اللہ قبول فرمائے اور سب کی اللہ مغفرت فرمائے. اگر رمضان میں مغفرت نہیں ہوئی تو یہ آدمی کی ہلاکتی بربادی میں کوئی شک نہیں. اللہ سے اب دعا کرتے اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو مغفرت سے محروم نہ فرمائے. اور ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے اللہ کے ایسے ہزاروں لاکھوں بندے جو بیچارے روزہ دار ہیں، روزہ رکھتے، لیکن جو جیلوں میں بند ہونے کی وجہ سے، کبھی کوئی دوسرے مسائل کی وجہ سے وہ پورے دن کے روزے دار، لیکن ان کے لیے افطار کا سامان نہیں، ان کے پاس ایک کھجور بھی نہیں، ان کے پاس ایک پانی کا بوتل بھی نہیں، اور پورے دن کے روزہ رکھتے ہوئے اللہ کے حضور ہم دعا کرتے اللہ سب روزے داروں کے لیے سحری اور افطاری کا آسانی کے ساتھ انتظام فرمانا، اور سب روزے داروں کی دعا میں پوری امت مسلمہ کا حصہ عطا فرمانا. یہ ہم اللہ سے دعا کرتے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، کہنے سننے کو اللہ پاک قبول فرمائے، ہمارے لیے ذخیر آخرت بنائے، ہدایت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عملت لحلمي عملت كثيرا وها